السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ اسلام آباد کے اندر سیاسی گہمہ گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے اور ہر روز کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے اور اس کی اس ہلچل کی وجہ کیا ہے، یہ تو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے جو ایک دلچسپ خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل کراچی کی سڑکوں کے اوپر ایک عجیب اور زبردست دلچسپ منظر دیکھنے میں آیا، اور وہ یہ تھا کہ گورنر ہاؤس کی گاڑی نکلی ہے لینڈ کروزر بلیک کلر کی، اور اس کے ساتھ ایک پولیس موبائل تھی، اور وہاں سے ایک سندھ حکومت کے ایک وزیر بھی گزرے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ گاڑی جا رہی ہے، گاڑی کے اندر کیا ہے، تو دیکھا کہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ایک پالتو کتا تھا اور اس کے لیے کھڑکی کھولی گئی تھی، اور انہوں نے اس کو ویڈیو شوٹ کیا اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو اس کے بعد ایک ٹرینڈ چل پڑا اس حوالے سے، پالتو کتا ٹرینڈ نا، تو اس پر بہت زیادہ لے دے شروع ہو گئی، اور اس کے اوپر پھر رد عمل آپ سامنے آنا شروع ہو گیا۔ تو دلچسپ رد عمل آیا فواد چودھری صاحب کا۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ عجیب سی سچویشن ہے اس ملک کے اندر کہ ایک گاڑی فیملی والی گاڑی جا رہی تھی اور اس کے اندر انہوں نے اپنا کتا بھی بٹھایا ہوا تھا، تو فیملی والی گاڑی جو جا رہی تھی گورنر ہاؤس کی گاڑی تھی، اس میں گورنر صاحب کی فیملی بیٹھی ہوئی تھی، عمران اسماعیل صاحب کی، تو اس کو شوٹ کر کے وائرل کرنے کی کوئی تک سمجھ میں نہیں آئی۔ اور اس کے بعد اگر آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اس پالتو کتے کے علاوہ کوئی اور سواری موجود نہیں تھی۔ پھر گورنر اسماعیل صاحب، عمران اسماعیل صاحب کا ایک ویڈیو بیان جاری ہوتا ہے، اور ویڈیو بیان کے اندر وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ہم تو تبدیلی کے علم بردار ہیں، اور تبدیلی کے علم برداروں پر الزامات عجیب و غریب طریقے سے لگ رہے ہیں اور سندھ حکومتی سازش کا حصہ ہے۔ بندہ پوچھے کہ سرکاری گاڑی کے اندر کتا سندھ حکومت نے بٹھایا تھا، اور خالی گاڑی کو فیملی کی گاڑی قرار دینا سندھ حکومت نے کیا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ سر پاؤں نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ایک جانب یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل تبدیلی کے لیے آئے تھے اور ہم سرکاری وسائل کا ذاتی استعمال بالکل نہیں کریں گے، اور جب دوسری جانب ایسے شواہد سامنے آ جاتے ہیں تو پھر اپوزیشن پر یعنی کہ مخالفین پر تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ بڑی عجیب و غریب اور بڑی غلط روش ہے جس پر قابو پانا چاہیے۔ آپ کو کچھ معاملات کو ویل لیفٹ کر دیں، یہ غلطی ہو گئی تو اس کو تسلیم کر لیں کہ ہاں جی غلطی ہو گئی، لیکن اس پر عجیب و غریب جواز تراشنا اور عجیب و غریب طریقے سے بہانے تراشنا یہ نامناسب عمل ہے۔ ٹھیک ہے، گورنر اس کی گاڑی آپ نے استعمال کر لی، آپ اس پر معذرت کر لیں کہ ہاں جی مجھ سے غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ غلطی کے اوپر جواز کا اور غلط جواز کی چادر چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اور ابہام بھی کریٹ ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ اسلام آباد میں سیاسی گہمہ گہمی کی وجوہات کیا ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو گزشتہ 4 دن سے مسلسل اسلام آباد کے اندر گہمہ گہمی جاری ہے۔ پہلے ترجمانوں کا اجلاس کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، اس کے بعد وہ کرتے ہیں پارلیمانی پارٹی سے خطاب، اور پھر آج وہ کرتے ہیں پارٹی رہنماؤں سے خطاب۔ اور اس کے اندر اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہر ممبر اسمبلی کو 50 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈ بھی جاری کرنے کا اعلان کرتے ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کے ہر رکن اسمبلی کے لیے 50 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ اس وزیر اعظم کی جانب سے جو یہ کہتا تھا کہ ترقیاتی فنڈ سیاسی جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو دینا ایک سیاسی رشوت ہے، اور یہ خود ان کے سٹیٹڈ بیانات ہیں، اور تواتر کے ساتھ یہ والے بیانات منظر عام پر آئے۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ آج وہی پرائم منسٹر، وہی عمران خان اپنے اراکین اسمبلی کو 50 کروڑ کے ترقیاتی فنڈ دے رہا ہے، ہر روز ترجمانوں کا اجلاس کر رہا ہے۔ آج مختلف اجلاس رکھنے والے جو اراکین اسمبلی ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، پارٹی ترجمانوں کا اجلاس کر رہے ہیں، اور پارٹی سینئر قیادت کا آج بھی اجلاس انہوں نے اسلام آباد میں کیا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ساری گہمہ گہمی کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ عمران خان صاحب نے تمام سرکاری کاموں کو نظر انداز کر کے سیاسی مصروفیات کو بڑھاوا دے دیا؟ اور اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے تحریک عدم اعتماد کا خطرہ، اور وہ اس خطرے کے پیش نظر اپنی تمام تر حکومتی مصروفیات کو ترک کر کے اراکین اسمبلی کو اپنے ساتھ جوڑنے پر کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اراکین کو مختلف قسم کے لالی پاپ دے رہے ہیں۔ کل خواتین اراکین اسمبلی کے ساتھ بھی پرائم منسٹر نے ملاقات کی، اور خواتین ارکان اسمبلی کا جو گروپ تھا اس کی قیادت وفاقی وزیر شیریں مزاری کر رہی تھیں، اور شیریں مزاری نے ان سے ملاقات کے اندر یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں بھی، جس طرح آپ
میل اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ دے رہے ہیں تو آپ ہمیں خواتین جو ہے اراکین اسمبلی ان کو بھی ترقیاتی فنڈ دیں. تو پرائم منسٹر نے کہا مجھے بلیک میل نہ کریں. اب یہ بات بڑی عجیب و غریب لگتی ہے کہ آپ خواتین اراکین اسمبلی کو یہ کہہ دیں کہ آپ ہمیں بلیک میل نہ کریں. یہ بات درست ہے کہ خواتین اراکین اسمبلی براہ راست منتخب نہیں ہوتی, یہ مخصوص نشستوں پر آتی ہیں, ان کا کوئی حلقہ نہیں ہوتا, لہٰذا اصولی طور پر ان کو ترقیاتی فنڈ نہیں ملنے چاہیے. پرائم منسٹر نے ان کو ترقیاتی فنڈ دینے سے انکار کر کے بالکل درست فیصلہ کیا. لیکن یہ جو خبر چلوائی گئی اس کے تناظر میں کہ کوئی مجھے بلیک میل نہیں کر سکتا, یہ بہت عجیب سی بات لگتی ہے, کیونکہ پرائم منسٹر کا جو لب و لہجہ ہے اس کو اپنے حقائق کے تناظر میں ہونا چاہیے. اب اگر ہم دیکھیں تو یہ جو حکومت پر جو دباؤ ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ ان کی کارکردگی کا دباؤ آ رہا ہے, ان پر معیشت کی ابتری کا دباؤ آ رہا ہے, ان پر مہنگائی کا دباؤ آ رہا ہے اور مس گورننس کا دباؤ آ رہا ہے. اور اس تمام دباؤ کو ہٹانے کے لیے پرائم منسٹر نے اپنی سیاسی مصروفیات کا اضافہ کر دیا. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان کو کوئی ایک وارننگ بھی ملی ہے اہم حلقوں کی جانب سے, جو طاقتور حلقے ہیں ان کی جانب سے ایک وارننگ بھی ملی ہے کہ بھائی سیدھے ہو جاؤ, اس طرح کام نہیں چلے گا. کیونکہ اگر کام چلانا ہے تو 2.5 سال کے اندر بھی کچھ نہیں ہوا اور ہم ایک بیگیج کو خام خواہ اس کو زیادہ دیر آگے لے کر نہیں چل سکتے. تو دیکھا جائے بات بھی درست ہے کہ اگر 2.5 سال کے اندر کوئی کارکردگی سامنے نہیں آ سکی تو مستقبل کے اندر بھی ایسی ہی اگر کارکردگی چلنی ہے تو تنقید تو ہوگی, اور جب تنقید ہوگی تو پھر اس کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اور اس کو جب آپ سامنا کریں گے تو پھر اس تنقید کو بہادری کے ساتھ فیس کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے پھر آپ کو کسی اوٹ کسی سہارے کی آپ کو تلاش نہیں کرنی چاہیے. جو اسلام آباد میں سیاسی گہما گہمی ہے وہ ایک جانب تو حکومتی لیول پر بھی ہے اور دوسری جانب اپوزیشن کی صفوں کے اندر بھی اتنی ہی گہما گہمی نظر آ رہی ہے. کیونکہ اب اپوزیشن کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان سامنے آنے والا ہے, اور وہ ہے 4 فروری کو سربراہی اجلاس. کیونکہ اگر 4 فروری کو سربراہی اجلاس کے اندر اپوزیشن اتحاد یعنی پی ڈی ایم نے واضح اور دو ٹوک حکمت عملی نہ اختیار کی اور گورنمنٹ کو اور اس کی ریٹ کو پراپرلی چیلنج نہیں کیا تو پھر بہت زیادہ ابہام کریٹ ہو جائے گا. کیونکہ اب یہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن بننے جا رہی ہے, اور ایک جانب اگر حکومت پر کارکردگی کے لیے دباؤ ہے تو دوسری جانب اپوزیشن پر بھی اتنا ہی دباؤ اور اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اس صورتحال سے اور اپنے بیانیے کے مخمصے سے باہر نکلے. کیونکہ جب تک وہ بیانیے کے مخمصے سے باہر نہیں نکلے گی اور دو ٹوک انداز کے اندر گورنمنٹ کو چیلنج نہیں کرے گی تو وہ اس وقت جو ان کو لوگوں کی ایک حمایت حاصل ہوئی تھی وہ اس حمایت سے محروم ہوتی چلی جائے گی. کیونکہ جب آپ اپنے اسٹیٹڈ نیریٹو پر کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کی حمایت کو بھی کھو دیتے ہیں. لہٰذا ایک جانب حکومت پر بھی دباؤ ہے اور دوسری جانب اپوزیشن پر بھی اتنا ہی دباؤ اور اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیے اب واضح لائن آف ایکشن کو اڈاپٹ کرے. اگر اس نے لانگ مارچ کرنا ہے تو لانگ مارچ کے لیے یکسو ہو کر پلاننگ کر کے ایک تاریخ کا اعلان کر دے. اگر تحریک عدم اعتماد پر متفق ہوتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد کے لیے یکسو ہو کر کام کریں. اور اگر استعفوں کے آپشن کا استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, جو بظاہر مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اپوزیشن استعفوں کے آپشن کی طرف جائے گی, تو اگر اس پر فیصلہ ہوتا ہے تو اس کی طرف بھی پھر ایک سنجیدگی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈے ٹو ڈے افیئرس کو ڈے ٹو ڈے پالیٹکس کی بنیاد پر نہیں چلایا جا سکتا, کیونکہ پالیٹکس ایک مکمل 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. اگر آپ کل مریم نواز کی گفتگو سنیں تو اس کے اندر مجھے تو حیرت ہوئی ان کی بات سن کے کہ اگر ہم حکومت کو 5 سال دے بھی دیں تب بھی کوئی کام نہیں ہوگا, اور ہم حکومت کو سیاسی شہید کا درجہ نہیں دینا چاہتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود پیچھے ہٹ رہے ہیں حکومت گرانے کے عمل سے, کیونکہ آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ آپ نے حکومت کو چیلنج کرنا ہے, نہ صرف چیلنج کرنا ہے بلکہ اس کو گرانا ہے. اب یہاں پہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے تو یہاں پر یہ تاثر ابھرتا ہے کہ آپ اپنی بات پر اب کمپرومائز کر رہے ہیں. اور اگر یہ کمپرومائز ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ مریم صاحبہ کو اپنے اس سٹیٹمنٹ کی وضاحت ضرور جاری کرنی چاہیے کہ ان کے بیان کا اس والی بات کی اصل میں تفصیل اور توجیہ کیا تھی. کیونکہ اگر یہ اس طریقے سے یہ بات واقعتاً ایسی ہے جیسے مریم صاحبہ نے کی ہے تو پھر تو پی ڈی ایم پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دینا چاہیے. اور
اور اگر وہ اپنی اس بات کی وضاحت اچھے الفاظ میں اور بھرپور طریقے سے کرتے ہیں تو پھر تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن اسلام آباد میں جو گہما گہمی ہے اور جو سیاسی ہلچل ہے وہ اس بات کا اشارہ ضرور دیتی ہے کہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور چل رہی ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.